السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک مثال بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو بکرے کی تلاش میں جفتی کے لیے کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے۔ وہ متردد رہتی ہے کس ریوڑ میں جاؤں۔ تعیر الی ہذہ مرہ و الی ہذہ مرہ۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک بہت ہی بری مثال بیان کی ہے، اس بکری سے جو بکرے سے جفتی کرانے کے لیے وہ متردد رہتی ہے، اسے یقین نہیں رہتا کہ کس کے پاس جاؤں، کبھی اس ریوڑ میں جائے گی تو کبھی اس ریوڑ میں جائے گی۔ وہی معاملہ منافقین کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں ذکر کیا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ منافق کا معاملہ یہ ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وہ صالح صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا سارا معاملہ ان کا رہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جس کو اللہ نے کہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں تو اپنے ایمان کا بڑا اظہار کرتے ہیں، ہم تو پکے سچے مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب اپنے ساتھیوں کے پاس اپنے گروپ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے پاس ان کا مزہ لینے جاتے ہیں، ان کا استہزاء اور مذاق کرنے جاتے ہیں۔ تو یعنی ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کی فکر سوچ کوئی مستحکم مضبوط نہیں ہوتی، یقین نہیں رہتا، وہ دو رنگ ان کا رہتا، بدلتے رہتے ہیں۔ دو رنگی خوب نہیں، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی اچھی چیز نہیں ہے، یا تو موم کی طرح بالکل نرم بن جانا، نہیں تو پتھر کی طرح سخت ہو جانا۔ یہ دو رنگ اچھی چیز نہیں۔ تو منافق کیا کرتا ہے، دونوں کو خوش کرنا چاہتا، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ تو دونوں کو خوش کرنے میں اس کا کوئی ٹھوس اپنا ایمان اور عقیدہ اور منہج نہیں ہوتا۔ تو یہ منافق کی بہت بری مثال ہے۔ ہر مومن کا اپنا ایک خاص ایمان، عقیدہ اور منہج ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، اور ماحول سے، حالات سے وہ بدلتا نہیں کہ جیسا دیش ویسا بھیس، جہاں جائے وہاں ایڈجسٹ ہو جائے۔ یہ مومن کی صفت نہیں۔ مومن وہ کہیں بھی رہے گا، وہ اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنے منہج پر قائم رہے گا، اس کے اندر بدلنے کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک مثال بیان کی ہے۔ اسی طرح سے منافق کی ایک دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، مثل المومن کمثل الخامہ من الزرع۔ مومن کی مثال اس نرم کھیت کے ابتدائی پودے کی طرح، جو پودا بھی نرم ہو اور بھی نکل کر کے باہر آیا ہو۔ ابتدائی مرحلے میں جو پودا ہوتا ہے بالکل نرم و نازک،
اور معمولی ہوائیں بھی اسے جدھر چاہے جھکا دیتی ہیں. معمولی ہوا بھی چلتی ہے تو جدھر کی ہوا چلتی ہے وہ پودے ادھر جھک جاتے ہیں. جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو پودا اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے, سیدھا رہتا ہے. تو یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال جو دے رہے ہیں اس نرم و نازک پودے سے جس کو معمولی ہوائیں جدھر چاہے جھکا دیتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی آزمائشوں سے بھری رہتی ہے. ہمیشہ اس کی زندگی میں آزمائشیں, تکلیفیں آتی رہتی ہیں, اور یہ آزمائشیں اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس کے ایمان کو ٹھوس بنانے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. اور کبھی اس کی زندگی میں جب آزمائش نہیں ہے تو خوشحالی بھی اور نعمتوں میں بھی رہتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کی مثال وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثْلِ الْأَرْضِ الْمُجْزِيَةِ, اس صنوبر کے درخت کی ہے جو بڑا ٹھوس ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, اور اپنے جڑ پر قائم اور سیدھا رہتا ہے. معمولی ہوائیں اس کو جھکا نہیں پاتی ہیں. ہوائیں چلتی رہیں لیکن وہ درخت ذرا بھی جھکتا نہیں, وہ اسی اپنے جڑ پہ قائم رہتا ہے. لیکن کبھی کبھار زوردار ہوا آتی ہے تو ایک ہی مرتبہ میں وہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے مومن منافق کی زندگی میں آزمائشیں نہیں رہتی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو دنیا کو جنت بنا دیتا ہے, اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے. جیسے زوردار ہوا آتی ہے تو ایک ہی مرتبہ میں صنوبر کا درخت جو سخت ہوتا ہے اور اپنی جڑ پر کھڑا رہتا ہے, زوردار ہوا سے ایک ہی مرتبہ میں وہ اکھڑ جائے گا, وہ جھکتا نہیں ہے. لیکن کھیتی کا جو نرم و نازک پودا ہوتا ہے وہ معمولی ہواؤں سے دائیں بائیں جھکتے رہتا ہے. تو مومن کی زندگی میں تکلیفیں, آزمائشیں آتی رہتی ہیں. لیکن منافق کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک ہی مرتبہ میں جیسے زوردار ہوا سے وہ جڑ اکھڑ کے ضائع ہو جاتا ہے, اسی طرح سے ایک ہی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ ایک منافق کی مثال ہے. تیسری مثال منافق کی جو حدیث کے اندر, بخاری کی حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی, وہ مومن جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی ہے, جس کا رنگ بھی خوشبودار ہے اور جس میں مہک ہے, خوشبو ہے, اور اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے, مزہ ہے. اور وہ مومن جو قرآن مجید نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی ہے, جس میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن اس کا مزہ میٹھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ, وہ منافق جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس کی مثال اس پھول کی ہے جس میں خوشبو تو ہے لیکن اس کا مزہ بہت کڑوا ہے. خوشبو ہے لیکن اس کا مزہ بہت کڑوا ہے. تو منافق ہے لیکن قرآن پڑھ رہا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس پھول سے دی ہے جس میں خوشبو تو ہے, مہک اچھی ہے, لیکن اس کا مزہ بہت کڑوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ, ایک تو منافق ہے اور دوسرے قرآن مجید بھی نہیں پڑھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ, حنظل پھل سے دیا ہے. اندرائن پھل جو انتہائی کڑوا ہوتا ہے, مزے میں بھی انتہائی کڑوا, جس کو کوئی کھا بھی نہیں سکتا ہے, اور مہک میں بھی بہت اس میں بدبو ہوتی ہے. تو مہک میں بھی بدبودار ہے وہ, اور مزے میں بھی انتہائی کڑوا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کو نہیں پڑھتا, اندرائن یعنی کڑوے پھل سے دی ہے جو بدبودار ہوتا ہے اور اس کا مزہ بھی بہت کڑوا اور تلخ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کے اندر قرآن مجید میں بھی منافقوں کی بہت مثالیں بیان کی گئیں. سورہ بقرہ ہی میں کئی ایک مثالیں ہیں. تو قرآن مجید میں احادیث کے اندر منافقوں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا گیا ہے. اور میں نے کہا کہ 340 آیتوں میں منافقوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں. پوری قرآن مجید کی ایک مکمل سورت سورۃ المنافقون ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیتوں میں مسلسل ان کے صفات ذکر کیے ہیں. کثرت سے ان کا تذکرہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کے صفات کو جان کر کے ان کے صفات سے ہم بچیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں, اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھیں, منافقانہ اوصاف سے بچیں. اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں بڑی دردناک عذاب اور سزائیں ہیں. سب سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے منافق لوگ. تو اس لیے ہم ان کے اوصاف کو جب جانیں گے, ان کی نشانیوں کو سمجھیں گے, تو ہم ان کے صفات سے اپنے آپ کو بچائیں گے.
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ منافقوں کے اوصاف سے ہم بچیں، بلکہ اپنے اندر مومنانہ وصف پیدا کریں، مومنوں کی جو صفات ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔